آئیے میں اس فنکار سے، اس قلمکار سے، اس شاعر سے، اس ادیب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں، پوری دنیا میں اپنی شاعری کے لیے، اپنے لہجے کے لیے، اپنی نئی فکر کے لیے، جس کی شاعری میں پہاڑوں کا عزم ہے، موسم کی ٹھنڈک ہے، رومانس ہے، اعلان ہے، بغاوت ہے، سب کچھ ایک ساتھ جب ملتا ہے تو اتراکھنڈ سے ایک شاعر نکل کے آتا ہے۔ التمش عباس سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے عشق میں حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، بہت جیے ہیں چلو آج مر کے دیکھتے ہیں۔ پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ میں ایڈوکیٹ یوسف ابراہانی صاحب سے چاہتا ہوں کہ اس محفل کو پروقار بنانے میں جو آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام، تالیوں سے استقبال کریں دوستوں۔ بہت ہی نازک لب و لہجے کا شاعر التمش عباس صاحب۔ شکریہ نظر صاحب۔ یہ تھوڑی سی اگر اس محفل میں سب سے ینگ، سب سے جوان جو شخصیت ہے وہ ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب ہیں۔ میں التمش عباس صاحب کا ایک شعر، آپ حضرات اگر میری درخواست قبول کیں تو اپنی اپنی نشستیں اختیار کر لیں، صرف 10-5 منٹ کے لیے، چونکہ شاعری ایسا فن ہے کہ یہ ایسے اگر آپ حضرات ادھر ادھر، یا میں گزارش کر رہا ہوں صرف 2-4 منٹ کے لیے، چونکہ شاعر یا فنکار کوئی بھی ہو وہ آپ سے صرف توجہ چاہتا ہے، ذرا سی توجہ۔ اس کی آواز بھائی، اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے پلیز۔ یہ یوسف ابراہانی یہ کھانے پینے کا بھائی پلیز تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کو روک دیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دیں۔ نہیں نظر بھائی تھوڑا، میزبان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ حضرات اس سے قبل بھی رمضان میں اسلام جم خانے میں میری حاضری ہوئی تھی، اور یہاں میڈیکل اسٹوڈنٹس کی روزہ کشائی کی شکل میں حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی، تو دل کو بڑا سکون، بڑی تازگی میسر آئی۔ آج پھر یو پی ایس سی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، تو میں جس صاحبہ سے کہہ رہا تھا کہ اسلام جم خانہ یہ حوصلہ افزائی کا ایک ایسا برگت ہے کہ جس کے سائے میں مستقبل کے کتنے گوتم بدھ کھیل رہے ہیں۔ یہ یوسف ابراہانی صاحب کے لیے اگر میں کہوں کہ یہ ہمیشہ جو ہے اسٹوڈنٹس کی اور تعلیمی سلسلوں میں ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اتنا خوبصورت مشاعرہ منعقد کیا اور مجھے اس کا حصہ بنایا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے چند شعر میں حاضر خدمت کر رہا ہوں۔ سنیے گا، ابھی مکیش بھائی بہت سی باتیں کر رہے تھے، اور ان کی شاعری جو ہے، ان کی باتیں جو ہیں اپنی وائف اور اپنی گھریلو زندگی کے ارد گرد گھوم رہی تھی، بڑے فلو میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے اسی وقت ایک شعر کا انتخاب کیا تھا کہ میں یہاں سے شروع کروں گا، اجازت ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ شروع عشق میں سنیں حاضرین، انسان بہت پرجوش رہتا ہے۔ واہ! شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ! شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں۔ کیا کہنے سر، سنیے۔ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں۔ واہ 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 واہ! بچھڑ تالیاں بجا کر تمہیں محفل کی بھلانے زندگی کا پیدا عارضی کریے دوستوں۔ فن کہاں سے لاؤں، واہ واہ واہ! اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں۔ کیا کہنے، یہ جو 1-2 تالیاں بجائی ہیں آپ نے، ان سے بڑا حوصلہ ملا ہے مجھے۔ مشاعرے میں مشاعرے کی طرح بیٹھی ہے جی۔ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں۔ میں تیری زلفوں کے خم نکالوں
کہ تازہ کوئی غزل نکالوں، سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے کیا لاؤں؟ کہنے ہیں، واہ 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 میں تیری زلفوں کے خم نکالوں واہ، کہ واہ۔ تازہ کوئی غزل کیا نکالوں، بات ہے سر، واہ، ہائے ہائے۔ سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں؟ واہ واہ واہ۔ تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں؟ عرض کر رہا ہوں کہ خواب دیکھے ہیں ترقی کے تو اجلت نہ کرو، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ خواب دیکھے ہیں ترقی کے تو اجلت نہ کرو، گھر سے نکلے ہو تو موسم کی ہائے شکایت ہائے، نہ کرو، واہ واہ۔ خواب دیکھے واہ، ہیں واہ، واہ، ترقی کے تو اجلت کیا نہ کرو۔ کہنے، واہ واہ واہ۔ یہ بکھری بکھری سی تالی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اگر بجانا چاہتے ہیں تو ایک بار ذرا، کہ خواب دیکھے ہیں ترقی کے تو اجلت نہ کرو، گھر سے نکلے ہو تو موسم کی شکایت نہ کرو، تم سے ملنے میں وہ محتاط نہ ہو جائے کہیں، کیا کہے؟ ایک ملاقات میں اظہار محبت نہ ہائے ہائے، کرو، واہ واہ واہ۔ تم سے ملنے میں وہ محتاط نہ ہو جائے کہیں، کیا کہنے، ایک ملاقات میں اظہار محبت نہ کرو، واہ واہ۔ نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، سنیے کیا کہنے، ڈاکٹر صاحب نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین ہائے کے ہائے پاس، ہائے ہائے ہائے، نہ یہ واہ قریب واہ ہیں واہ واہ۔ دنیا کے اور نہ دین کے پاس، سب کرم یہ سے، میرے واہ واہ۔ دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس، یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے کیا میاں، کہنے؟ ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین ہائے کے ہائے، پاس، واہ واہ یہ واہ۔ داد آپ کو لہجے کی ہائے مل ہائے، رہی ہے زندہ میاں، باد، واہ واہ۔ ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس، کیا کہنے؟ وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہائے ہیں ہائے ہائے۔ جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے ہائے پاس، ہائے، وہ لوگ بھی واہ۔ ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ۔ وہ لوگ بھی ہمیں ہائے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں بہت عمدہ ہے، واہ۔ جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کیا کے کہنے، پاس، واہ واہ۔ وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، کیا کہنے، وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے ہائے پاس، ہائے ہائے، وہ بے واہ وفا واہ ہے واہ مگر واہ۔ کس طرح بھلا دیں اسے، واہ ہمارا واہ، دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے کیا پاس۔ کہنے، چند واہ۔ شعر اور سن لے، عرض کر جی۔ رہا ہوں کہ زمین کی تہ میں اترنے کے بعد کھلتے ہیں، زمین کی تہ میں اترنے کے بعد کھلتے ہیں۔ زمین کی تہ میں اترنے کے بعد کھلتے ہیں، بہت سے لوگ تو مرنے کے ہائے بعد ہائے ہائے، کھلتے ہیں، واہ 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 واہ۔ زمین کی تہ میں ہائے ہائے، اترنے کے واہ بعد واہ۔ کھلتے ہیں، کیا کہنے، بہت سے لوگ تو مرنے کے بعد کھلتے ہیں، کچھ ایسے یار بھی روپوش ہیں میرے اندر جو آستین کترنے کے بعد ہائے کھلتے ہائے، ہیں، کیا کہنے میں، کچھ واہ ایسے واہ واہ یار واہ۔ بھی روپوش ہیں میرے عبد اندر الرحیم صاحب، جو آستین ہائے ہائے۔ کترنے کے بعد کھلتے کیا ہیں، کہنے، واہ واہ۔ کچھ ایسے یار بھی روپوش ہیں میرے کیا اندر کہنے، جو آستین کترنے کے بعد کھلتے ہیں، اور وہی دریچے جو کھلتے تھے میری آہٹ پر، وہی دریچے جو کھلتے وہی تھے، دریچے جو کھلتے تھے میری آہٹ پر، وہ اب گلی سے گزرنے کے بعد کیا کھلتے کہنے، ہیں، واہ 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 وہی دریچے جو کھلتے تھے میری آہٹ پر، واہ۔ جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا، کیا کہنے، جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جسم جانے کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا، بات عزت پر اگر آئی تو سر ہائے جانے ہائے ہائے، دیا، واہ واہ جسم واہ۔ کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا، کیا کہنے بھائی، بات عزت پر اگر آئی تو سر جانے دیا، وہ سستے لوگوں کو پلٹ کر کچھ نہیں بولا کبھی، ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر ہائے جانے ہائے ہائے، دیا، سستے لوگوں کو پلٹ کر تعلیوں سے کچھ نہیں استقبال بولا کریں دوستو، کبھی، شاید ممبئی میں بہت نئے سستے لکھیں گی لوگوں شاعری۔ کو پلٹ کر واہ واہ۔ کچھ نہیں بولا کبھی، واہ۔ ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر جانے دیا، سستے لوگوں کو پلٹ کر کچھ نہیں بولا کبھی، ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر جانے دیا۔ چند شعر اور پڑھیں؟ جی جی، وقت کی قلت ہے۔ جی، عشق کرتے ہو، چند شعر ان کے جی۔ دو چار شعر اپنی پسند سے، زحمت تمام، کہ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو، یوسف صاحب، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو، واہ واہ۔ عشق کرتے ہو کیا بات۔ خساروں کی طرف مت دیکھو، دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو، خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف زندہ مت باد، دیکھو، واہ 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 واہ۔ خط تنسیخ واہ واہ اگر واہ، کھینچنا لازم کیا ہو تو بات پھر ہے، استقبال کریں دوستو، بہت پیاری شاعری ہے، بہت عمدہ شاعر ہے۔
تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو. یہ غزل کے 2-3 شعر پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا. کہ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں, کیا کہنے, رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں, واہ واہ, سب اسی پیکر جمال کے ہیں. رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں, واہ واہ, سب اسی پیکر جمال کے ہیں. اور شعر سنیے گا کہ میں نے ابھی تک آپ سے توجہ نہیں مانگی ہے صرف اس شعر پہ, کہ رنگ جو بھی میرے خیال کے ہیں, سب اسی پیکر جمال کے ہیں. محنتیں حوصلے وفاداری, محنتیں حوصلے وفاداری, مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں. محنتیں حوصلے وفاداری, محنتیں حوصلے وفاداری. یوسف صاحب یہ شعر ان کو نظر کر دیجیے. رنگ جو بھی میرے خیال کے کیا ہیں, بات ہے, سب اسی پیکر جمال کے ہیں. محنتیں حوصلے وفاداری, مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں. محنتیں حوصلے وفاداری, مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں. مجھ میں کچھ عیب تو کمال کے ہیں. عشق ہے اپنی آخری حد میں, اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. عشق ہے اپنی آخری حد میں, اور ہم اب بھی. ڈاکٹر پاٹنگر صاحب کے لیے شعر ہے. نہیں, ایک یوسف نے بڑھا رکھی ہے رونق ساری, ورنہ اس مصر کے بازار میں رکھا کیا ہے. یہ شعر تو انہی کے لیے ہے. عشق ہے اپنی آخری حد میں, اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. اور یہ شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اور ہم اب بھی 20 سال کے ہیں. کہ میری نیندیں حرام ہیں لیکن میرے اشعار سب حلال ہیں. واہ 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 واہ. میری نیندیں حرام ہے لیکن میرے اشعار سب حلال کے ہیں. یہ تلاش یوسف ہے کہ آج ممبئی میں پہلی بار التمش عباس صاحب اتراکھنڈ سے تشریف لائے ہیں آج اس محفل میں. ایک بار تالیاں بجا کر اپنی دعائیں دیجیے.